آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں مارو گے تو ہم زندہ لوگ ہیں, ہم مردہ نہیں ہیں, پھر ہم بھی جواب دیں گے. خبردار کیا انہوں نے حکومت کو, اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے ان کو ایک جواب دیا ہے, وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, پھر اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی. سنائیے. لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے. یہ لاٹھی نہیں ہے, یہ قانون کی عملداری ہے. اس سے بہتر بات شہباز شریف نے ڈائیلاگ کی ہے. میں فضل الرحمان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ بند گلی میں مت داخل ہوں. پاکستان میں جب سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے پھر حادثات جنم لیتے ہیں. جب پاکستان کے اندر سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے تو حادثات جنم لیتے ہیں, یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب, کیا مطلب ہے اس کا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ جو ان کی جو ستارہ شناسی ہے وہ ابھی تک تو گیدڑ بھپکیاں ثابت ہوئی ہے. مستقل اب ایک ٹیسٹ ان کا ہمارا روزانہ ہوتا ہے کہ کتنی باتیں صحیح ہوئی یا نہ ہوئی. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ڈنڈے نہیں اٹھائے, لیکن اگر پولیس ہم پر ڈنڈے اٹھائے گی تو ہم اپنا دفاع تو کریں گے نا, اپنی حفاظت تو کریں گے. کیونکہ قانون کی عملداری کے نام پر وہ لوگ جو اصل میں آئین کی جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں وہ خاموشی سے ڈنڈے کھاتے جائیں گے. جی پولیس ہمیں ڈنڈے مار رہی ہے تو اس لیے کیونکہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. یا تو ہونا کہ ہم تشدد کے مقصد کے لیے باہر آئے ہوں, یا ہم عمران خان صاحب کی طرح پارلیمان کے جنگلے توڑ رہے ہوں, یا ہم عمران خان صاحب کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ڈنڈے لے کر حملہ آور ہوں, یا ہم عمران خان صاحب کی طرح جو اسلام آباد کی پولیس ہے اس کو ڈنڈے ماریں. ہم عمران خان صاحب کی طرح پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے اس کے جو دروازے پر کھڑے لوگ ہیں پولیس کو ڈنڈے ماریں. ہمارا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا ایجنڈا تو جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے, مگر ایک بات آپ سے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جس شدت سے آپ یہ جلسے کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے اندیا دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نیشنل ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ چاہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے تو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہوں, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی آ کے بیٹھے. تو اب جو آپ نیشنل ڈائیلاگ چاہ رہے ہیں کس کے ساتھ چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوگی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہوگی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی پاکستان تحریک انصاف تو بہت حد تک بے معنی ہو چکی ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا. تو دیکھیں ایجنڈا پہلا کیا ہے, جو ابھی میثاق پاکستان کے جو نکات ہیں 12 وہ ایشو کیے ہم نے 17 نومبر کو. پہلا تو یہ ہے کہ جی وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین جو ہے اس کی پاکستان میں بالادستی اور عملداری یقینی بنانا, پارلیمنٹ کی خود مختاری جس میں یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, اور تیسرا ہے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ. یہ 17 نومبر کے پوائنٹس ہیں ہمارے چارٹر آف پاکستان کے. آزاد عدلیہ کا قیام بھی ہے, اس میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے, جس مداخلت کے ذریعے جو 2014 میں شروع ہو گئی تھی عمران خان کے دھرنے کے ساتھ ہی, اس مداخلت کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. مگر یہ ڈائیلاگ آپ کس کے ساتھ کریں گے خرم صاحب؟ یہ تو آپ کا ڈائیلاگ ہو گیا پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی, تقریباً تمام پی ٹی آئی کو چھوڑ کے. اب یہ ڈائیلاگ آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ کیا ڈائیلاگ کرنے والے دوسری سائڈ آپ کے ہاتھ بڑھا رہی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسا اندیا نہیں ہے, لیکن حتمی طور پر یہ ڈائیلاگ جو ہے پاکستان کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا. ان سے یہ بات کرنی ہوگی کہ 73 سال پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت ہے, اس میں 36 سال وہ براہ راست حکمران رہے ہیں, اس نے پاکستان کی سیاست کو, حاکمیت کو, معاشرت کو, سیاست کے انداز کو, آئین کو تروڑ مروڑ دیا ہے. اور اگر ہم نے واقعی آگے بڑھنا ہے نہیں, مگر آپ نے کہا کہ اس کا کوئی اندیا نہیں کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں. سوری ٹو کٹ یو شارٹ, مگر جب آپ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کا اندیا نہیں لگ رہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ایسا لگ نہیں رہا, تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ از دس جسٹ اے پائپ ڈریم دین؟ جی نہیں, یہ جب بھی جدوجہدیں سیاسی جدوجہد ہوتی ہے, آئینی جدوجہد ہوتی ہے, تو لگتا یہی ہے کہ یہ شاید کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ 2018 میں تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مقتدرہ نے ریاست کے تمام ستونوں پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا.
मीडिया पर पहले ही उन्होंने कब्जा कर लिया था, अदलिया पर पहले ही उनका तसल्लुत कायम हो गया था, और बिल आखिर पार्लियामान में उनके तसल्लुत में पूरी तरह चली गई। लेकिन हमने जदोजहद तो करनी है, और जदोजहद जो है उसी का ये नतीजा है कि हमें आगे बढ़ने की कोई ना कोई राह अब बैठकर निकालनी होगी। पाकिस्तान 2018 जैसा तबाहकुन मैंडेट की डाके वाला इलेक्शन का मुतहम्मिल अब नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत नुकसान हुआ है, ठीक। मुआशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क हो गया है, और असल जो बात है कि जो वफाकियत है, जो वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात है, हमारे जो आइन और पार्लियामान है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। खुर्रम साहब इधर